شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کسی جنگل میں ایک شریر اور بد مزاج جن رہتا تھا، نہ جانے کہاں سے آیا تھا اور آ کر اس جنگل میں ٹھہر گیا تھا، جہاں اس نے پہلے اپنے لیے گھر بنایا، پھر آہستہ آہستہ پورے جنگل پر قبضہ کر کے پورے جنگل کو اپنی طرح خطرناک اور وحشت زدہ بنا دیا۔ اب یہ جنگل دور دور تک بدروحوں کے جنگل کے نام سے مشہور تھا، حالانکہ یہ جنگل بدروحوں سے بالکل پاک تھا، جن نے صرف دہشت کے لیے خوف و ہراس پھیلایا ہوا تھا۔ اس نے جنگل میں کسی کو نہ رہنے دیا، اسے روشنی سے نفرت تھی، جبکہ اندھیرا بہت پسند تھا۔ وہ سارا دن سوتا اور رات ہوتے ہی گھومنے پھرنے کے لیے نکل جاتا۔ وہ انسانوں سے نفرت کرتا تھا، کیونکہ انسان ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، چوری چکاری، قتل اور جھوٹ جیسے بڑے گناہوں میں ملہوس ہیں، اس لیے وہ انسانوں سے بہت بیزار تھا۔ اس گاؤں کے غریب لوگ محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے۔ جنگل کے پاس ایک سڑک ایک چھوٹے سے گاؤں کو جاتی تھی۔ یہ تمام لوگ اسی سڑک سے گزر کر شہر جاتے تھے۔ دن میں تو لوگ سکون سے اس سڑک پر سفر کر لیتے، مگر رات کو جن نے طرح طرح کی آوازیں پیدا کر کے روشنی جلا کر، درختوں کو زور زور سے ہلا کر، پتھر برسا کر لوگوں کو ڈراتا، مسافر کو خوف زدہ کرنا اس کا من پسند کام تھا۔ جن ہونے کی وجہ سے وہ غائب بھی ہو جاتا، شکلیں بدل لیتا اور طرح طرح کی آوازیں نکال لیتا۔ جن کو یہ سب کر کے بہت لطف حاصل ہوتا، اس کی تشفیع ہو جاتی۔ اس جن کی وجہ سے لوگوں نے رات کو سفر کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ جن ایک دن سڑک کے کنارے اداس بیٹھا تھا، وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہا تھا۔ وہ کسی راہ غیر کی تلاش میں تھا کہ کوئی شرارت کرے تاکہ بوریت دور ہو، لہٰذا وہ کافی دیر دماغ لڑانے کے بعد ایک نتیجے پر پہنچا۔ اب وہ بوڑھے شخص کا روپ دھار کر بستی میں داخل ہوگا اور وہیں ایک مکان کرائے پر لے کر رہے گا۔ اس طرح وہ بوریت سے بچ جائے گا اور انسانوں کو ڈرانے میں بھی آسانی رہے گی۔ اگلے ہی دن وہ بوڑھے شخص کا روپ دھار کر بستی میں کرائے کا مکان ڈھونڈ کر رہنے لگا۔ جس مکان میں ٹھہرا تھا، وہاں آس پڑوس سب غریب لوگ رہتے تھے، جو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر اپنا گزر بسر کرتے۔ جن نے کچھ دن خاموش رہ کر سب کے روزمرہ کا جائزہ لیا۔ اب وہ پڑوس کے بچوں کو ڈرانے کا موقع تلاش کر رہا تھا۔ ایک دن ایک بچہ گھر پر اکیلا تھا، جن نے پہلے بلی کا روپ دھارا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ وہاں جا کر اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ بچے نے جب یہ منظر دیکھا تو چیخیں مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ ڈرپوک انسان کہہ کر جن بہت ہنسا۔ بچے کے رونے کی آواز سے بستی والے وہاں اکٹھے ہو گئے۔ بہرحال جن کو بلی بن کر وہاں سے بھاگنا پڑا۔ اسی طرح وہ اکثر لوگوں کو ڈراتا اور دل ہی دل میں مذاق اڑاتا اور خوش ہوتا رہتا۔ ایک دن جن بیمار پڑ گیا۔ وہ بوڑھے شخص کی حالت میں تھا، اس لیے اسے کچھ زیادہ ہی نکاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ بیماری اور نکاہٹ کی وجہ سے اس کی جادوئی طاقتیں کم ہوتی چلی گئیں۔ اب وہ ہر روز کوشش کرتا کہ جادو کے زور سے وہ دوبارہ جن کی شکل اختیار کر جائے، تاکہ وہ اپنی مرضی سے اڑ کر جنوں کے ڈاکٹر کے پاس جا سکے، مگر یہ سب کرنے میں اسے مشکل پیش آ رہی تھی۔ وہ کئی روز بیمار پڑا رہا۔ ایک روز پڑوسیوں کو اس کی بیماری کی خبر ہوئی۔ پڑوسی اس کی عیادت کے لیے آئے۔ جن حیران رہ گیا کہ جس بچے کو اس نے بری طرح ڈرایا تھا، وہ بچہ بھی اس کی تیمارداری کر رہا تھا۔ اب گاؤں والے اس کے گھر آتے، اس کے گھر کی صفائی کرتے، اس کے لیے کھانا پکاتے، اس کی دیکھ بھال کرتے، دوا کھلاتے اور اپنے گھر چلے جاتے۔ جن کئی دن تک خاموشی سے یہ سب دیکھتا رہا۔ آخر وہ جن درست ہو گیا۔ اس بار جن کے دل و دماغ میں شرارت نہیں بلکہ ندامت اور شرمندگی کا احساس تھا۔ کتنے عرصہ سے اس نے گاؤں والوں کا جینا محال کر رکھا تھا، ان کو تکلیف پہنچا رہا تھا، ان کی قیمتی چیزیں برباد کر رہا تھا، ان کے بچوں کو ڈرا رہا تھا، مگر اب جب وہ انسان کا روپ دھار کر انسانوں میں رہ رہا تھا تو اس نے محسوس کیا تھا کہ جنہیں وہ اذیت پہنچا کر خوش ہوتا ہے، وہ تو بہت بے زر سے لوگ ہیں، غریب اور مسکین ہیں۔ اتنی غربت میں بھی ان لوگوں نے اس کا بہت خیال رکھا، اسے روٹی کھلائی، اس کا سر دبایا، اس کے کپڑے دھوئے، اس کے گھر کی صفائی کی، اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ جن اب بالکل صحت یاب ہو چکا تھا۔ اس رات وہ اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ انسانوں کے متعلق اس نے جو کچھ سن رکھا ہے
وہ یقیناً غلط ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس اپنی برادری میں چلا جائے گا اور آئندہ کبھی کسی کو تنگ نہیں کرے گا، مگر جانے سے پہلے وہ اپنی اصلیت گاؤں والوں کو ضرور بتائے گا۔ دل میں تہیہ کر کے جن سو گیا۔ صبح اٹھا تو اپنا سامان سمیٹ کر بہن نکل آیا۔ گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا، گاؤں والوں، قریبی جنگل جو بدروحوں کے نام سے مشہور ہے، وہاں کوئی بدروح نہیں، بلکہ وہاں ایک جن رہا کرتا تھا جو سب کو ڈراتا، مسافروں کو تنگ کرتا اور ان کی چیزیں ادھر سے ادھر کر دیتا تھا۔ گاؤں والے حیران ہونے لگے۔ ایک بوڑھے شخص نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ وہ بھوت اس وقت آپ سب کے سامنے ہے۔ جن یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ سب لوگ حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ عورتیں اور بچے ایک کونے میں سہمے ہوئے کھڑے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جن نے پھر کہا، جی ہاں، میں ہی وہ جن ہوں۔ اس گاؤں میں اس نیت سے آیا تھا کہ آپ سب کا جینا محال کر دوں گا، مگر یہاں انسان کا روپ دھار کر میں حقیقت جان گیا۔ جب میں بیمار پڑا تو نکاہٹ کے بحث میری طاقتیں کم ہو گئیں، جس وجہ سے مجھے کئی دن انسان کا روپ دھارے ہی رہنا پڑا، مگر اس دوران آپ سب نے جتنی میری خدمت کی ہے میں اس سے بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ آپ سب انسان بہت اچھے ہیں، مجھے یقینی طور پر معاف کر دیں گے۔ میں اب سب سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ اب کبھی دوبارہ یہاں آ کر کسی کو نہیں ستاؤں گا۔ میں جا رہا ہوں آپ کے گاؤں سے اور اس جنگل سے بھی۔ جن نے یہ کہہ کر سامان اٹھایا اور چل پڑا۔ رک جاؤ، تم ایسے نہیں جا سکتے۔ گاؤں والے آگے بڑھے۔ ایک پل کو بھوت ڈر گیا کہ شاید اب یہ سب مل کر مجھ پر حملہ کر دیں گے، مگر ایسا نہ ہوا۔ گاؤں کے لوگ جن کے پاس آئے اور کہنے لگے، ہمیں خوشی ہے کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ تمہاری خدمت اس لیے کی کہ اللہ نے ہمیں دوسروں کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے، یہ ہمارا فرض تھا۔ اور رہی بات تمہیں معاف کرنے کی، تو انسان اشرف المخلوقات ہے، معاف نہ کر کے ہم چھوٹا نہیں ہونا چاہتے، اور خدا کے بندے ہونے کا تقاضا ہے کہ ہم تمہیں معاف کر دیں۔ اب اگر تم چاہو تو اسی گھر میں ہم سب کے ساتھ رہ سکتے ہو۔ گاؤں والوں کی بات سن کر جن کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، وہ سب کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گیا۔ اب جن گاؤں والوں کی مدد کرتا، کوئی مصیبت میں گرفتار ہوتا تو اس کی مدد کو پہنچ جاتا، کوئی بھوکا ہوتا تو اسے روٹی لا دیتا، کوئی بیمار ہوتا تو اس کی خدمت کرتا، کوئی پریشان ہوتا تو اس کی پریشانی دور کر دیتا۔ جن کے اس رویے سے سب خوش تھے۔ جن بھی اب انسانوں میں بہت خوش رہنے لگا تھا۔ اب سب انسان اس کے دوست تھے۔